السلام علیکم ناظرین، میں حفظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ناظرین، اسلام میں مردوں سے زیادہ خواتین کا کردار ہے۔ اسلام کی خاتون اول ام المومنین زوجہ رسول رب العالمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی پورے عالم انسواں کے لیے نمونہ ہے اور پوری انسانیت کے لیے آپ کا عمل بہترین ماڈل ہے۔ آپ ایک خاتون ہو کر عرب جیسے اجڑ اور جاہل معاشرہ میں رہ کر علمی کمالات حاصل کرتی ہیں۔ اس زمانہ کی اقتصادیات میں مکمل مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین تجارت کی بنیاد ڈالتی ہیں۔ آپ اپنا مال دوسرے لوگوں کو تجارت کے لیے دیتی تھیں، جبکہ مکہ کے معاشرے میں لوگ مال سے تجارت کی بجائے سودی کاروبار کرتے تھے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے ایک عورت ہو کر دنیا کے اقتصاد والوں اور عالمی تجارت کی عالمی منڈیوں کے لیے ایک کردار اور عمل چھوڑا ہے۔ کسی بھی معاشرہ کی اقتصادی حالت کو بہترین بنانے کے لیے صاف ستھری اور خیانت سے پاک تجارت کو فروغ دینا ہوگا۔ جس معاشرہ میں سودی کاروبار ہوگا، اس میں ارتکاز دولت ہوگا اور تمام تر اموال چند خاندانوں یا چند کمپنیوں کا ملکیت میں رہ جائے گا اور معاشرہ فقر و فاقہ اور مفلس و غربت کا شکار ہوگا، جیسا کہ آج کل کے معاشرہ بھی ایسا ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے اپنے خاندان کے علاوہ پورے مکہ میں سودی کاروبار عروج پر تھا۔ غربت تھی، جہالت تھی۔ غربت اور جہالت کے خاتمہ کے لیے آپ کے خاندان نے ابراہیمی شریعت پر عمل کرتے ہوئے معاشرہ کی اصلاح کی جدوجہد کی۔ اصلاح پسند شخصیات میں بہترین شخصیت ایک خاتون بھی ہیں جو خویلد کی بیٹی ہیں۔ خویلد کی بیٹی نے جنہوں نے مال سے تجارت کو فروغ دیا اور سودی کاروبار کے خاتمے کے لیے عملی جدوجہد کی۔ آپ اللہ پر ایمان رکھتی تھی، ابراہیمی شریعت سے واقف تھیں اور ابراہیمی شریعت پر عمل کرتی تھی۔ جس معاشرہ میں عورت کو برائی سمجھا جاتا تھا، عورت کو اپنے لیے ننگ و عار کا باعث سمجھا جاتا تھا، باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، عورت کے لیے حق ملکیت کے قائل نہ تھے، عورت کو مردوں کے لیے ایک خادمہ نوکرانی کا درجہ دیتے تھے، عورت کی تعلیم حاصل کرنا ممنوع تھا۔ اسی معاشرے میں خاندان بنی ہاشم اور خاندان عبد مناف میں ایسی خواتین موجود ہیں جو عالمہ و فاضلہ تھیں، جو اس دور کے تمام علوم سے واقف تھی، ابراہیمی، عیسوی اور موسوی شریعت سے بھی واقف تھیں اور خود کو ابراہیمی شریعت کی پیروکار تھی اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھی۔ ان خواتین نے انسانیت کے لیے لازوال تربیتی نقوش چھوڑے ہیں اور ان خواتین کی سردار اور قابل تقلید ہستی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، جن کے حصہ میں یہ سعادت آئی کہ وہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنی اور دین اسلام کی تبلیغ میں آپ کا ساتھ دیا۔ جہاں پر آپ نے تجارت کو فروغ دیا اور مکی معاشرے میں سودی کاروبار کا عملی مظاہرہ کیا، وہیں پر آپ نے اپنے معاشرہ میں ویلفیئر اور خدمات عامہ کے کام بھی انجام دیے۔ مکہ میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جو فقر و فاقہ کی وجہ سے بھوکا سوئے یا اس کے تن پر لباس نہ ہو۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے کارندوں، ان کے جو ورکرز تھے، ان کے پاس تمام غربا، مساکین، بے سہارا، یتامہ اور معذور افراد اور گھرانوں کی مکمل لسٹیں ہوتی تھیں، جن کے گھروں میں جا کر ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ آپ غربا کی بچیوں کی شادیاں کروانے کے لیے بھی خصوصی اہتمام فرماتی تھی۔ پانی کے بہت سارے کنویں کھدوائے، پانی کی سبیلیں بالخصوص حج کے ایام میں آپ کی طرف سے ہوتی تھیں۔ آپ کے تجارتی کارواں میں 80,000 اونٹ کام کرتے تھے۔ آپ کی تجارت کا مرکز مکہ تھا۔ مکہ سے یمن، بصرہ، شام، اسکندریہ، مصر، روم، فارس تک آپ کا مال جاتا تھا۔ عالمی تجارتی منڈی میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کے مال آنے پر ہی بھاؤ لگتے تھے، گویا آپ مکہ شہر میں بیٹھ کر پوری عالمی تجارتی منڈیوں کو کنٹرول کرتی تھی۔ آپ خود تشریف نہیں لے جاتی تھی، بلکہ آپ کے مال سے کاروبار کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو ملکۃ التجار، چیئرپرسن آف کامرس کیبنٹ کہا جاتا تھا اور عربوں میں آپ کو بلند مقام ملا کہ آپ کو ملکۃ العرب قرار پایا۔ اور جب آپ سلام اللہ علیہ نے اسلام کی ترقی کے لیے، تبلیغ کے لیے اپنا سارا مال بھی دے دیا اور اپنے تمام تعلقات اور روابط کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، تو پھر اسلام میں آپ سلام اللہ علیہ کو عالمی انسانی اتحادی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریہ، ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ ہونے کا شرف ملا۔ آپ کو مسجد اسلام کا بھی لقب عطا ہوا اور آپ سلام اللہ علیہ کو یہ شان ملی کہ جبرائیل اللہ کا سلام لے کر آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ کے پاس کئی مرتبہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے تشریف لاتے تھے۔
خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف میں فرمایا کہ میں جناب خدیجہ وہ عصمت والی خاتون ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو اس دنیا میں باقی رکھا ہے۔ جب میرے پاس مال نہ تھا تو خدیجہ نے میری مال سے میری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو میری تنہائیوں کا مونس مقام خار بنایا۔ خدیجہ جیسی کوئی بھی اور خاتون نہ ہے جس کو اتنا بڑا شرف ملا اور جن کے اتنے سارے اعزازات۔ 25 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رہنے والی معصومہ بی بی، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی والدہ گرامی حسن و حسین گنانی، جس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دنیا میں موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے لباس اور اپنی مخصوص چادر میں کفن دیتے ہیں، اور اسی سال جناب خدیجہ السلام علیہ کے بعد نگہبان رسالت حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک سال پورا غم منایا، اور اپنے ان دو بنیادی حامیوں کے چلے جانے پر آپ نے اس سال کو امر حزن کا سال قرار دیا۔ یہی عنوان بہت کچھ اپنے معنی و مفہوم لیے ہوئے ہے۔ آج کے معاشرے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہ کے کردار کو اجاگر کرنا ہوگا، ہمیں خدیجۃ الکبریٰ کا ڈے منانا ہوگا۔ آج کے چیلنجوں کو سامنا کرنے کے لیے بی بی کے مکی کردار کو مشعل راہ بنانا ہوگا۔ آپ فقط عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی قابل نمونہ ہے۔ تجارت کی آپ ملکہ و سردار ہیں، تو آج کے تاجروں کے لیے آپ کا کردار یقیناً مشعل راہ ہو سکتا ہے۔ سودی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دیے ہوئے تجارتی نظام کو رائج کر کے معاشرے میں بہترین توازن لایا جا سکتا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہ کو صرف زبانی کلامی یاد نہ کریں، ان کے کردار کو اپنی زندگی کے لیے رول ماڈل بنائیں کہ آپ کے کردار میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔